بسم اللہ الرحمن الرحیم، لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برٹرن رسل اور ان کی بایوگرافی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان کے جو ایسیز ہیں وہ ون بائی ون پڑھیں گے ہم۔ برٹرن رسل، انٹروڈکشن۔ برٹرن رسل 18 مئی 1872 کو ریونسکرافٹ میں ایک عظیم خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان کئی صدیوں تک برطانیہ کے مشہور ترین آزاد خیال لبرل خاندانوں میں سے رہا، اور انہوں نے 1536 کے عظیم انقلاب سے لے کر 1832 کے عظیم اصلاحاتی ایکٹ تک ہر سیاسی تحریک میں حصہ لیا۔ رسل کے والد ایک دہریے ایتھیسٹ تھے اور رسل جان سٹوورٹ مل کو اپنا خدائی باپ مانتا تھا۔ اس کی تصانیف کا اثر رسل کی تمام زندگی پر رہا۔ رسل نے جوانی بہت تنہائی میں گزاری اور بارہا خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی جنس، مذہب اور ریاضی میں تھی، اور زیادہ سے زیادہ ریاضی کا علم حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر مختلف اساتذہ کے ذریعے حاصل کی اور اپنے دادا کی لائبریری میں بے شمار وقت صرف کیا۔ رسل کو ٹرنٹی کالج کیمبرج میں ریاضی پڑھنے کا وظیفہ ملا اور 1890 میں یہاں پڑھائی شروع کی۔ وہ جی ای مور کے زیر اثر رہا اور جلد ہی ریاضی اور فلسفے میں اپنا نام پیدا کر کے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 1896 میں جرمن سوشل ڈیموکریسی کے ساتھ اس نے اپنی اشاعت کا آغاز کیا اور لندن سکول آف اکنامکس میں اس کی تعلیم دی۔ 1908 میں رسل رائل سوسائٹی کا ممبر بن گیا اور 1910 میں پرنسپیا میتھمیٹیکا کے پہلے 3 مجموعے شائع ہوئے، اور ساتھ ہی دی پرنسپل آف میتھمیٹکس، جس نے رسل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ اس کی دوستی لڈوگ ونگسٹائن سے ہو گئی، جس نے اس کے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے 1922 میں ٹریکٹس لاگیکو فلاسفیکس شائع کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران رسل پرامن تحریکات میں مصروف رہا اور 1916 میں اسے ٹرنٹی کالج سے اس بنا پر نکال دیا گیا اور بعد میں اسے برکشتن جیل میں 6 ماہ قید بھی کاٹنا پڑی۔ تاہم 1918 میں وہ قید سے رہا ہو گیا اور اگست 1920 میں رسل کو روسی انقلاب کی تحقیقات کے لیے روس بھیجا گیا، جہاں اس کی لینن سے بھی ملاقات ہوئی۔ رسل نے بیجنگ میں 1 سال تک فلسفے پر لیکچر دیے اور واپسی پر طبیعیات، اخلاقیات اور عام آدمی کی تعلیم سے متعلق مشہور کتابیں لکھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رسل نے شکاگو یونیورسٹی میں پڑھایا اور بعد میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں لیکچر دیے۔ اسے 1940 میں سٹی کالج نیو یارک میں پروفیسر کی ملازمت مل گئی، لیکن اس کے جنسی اخلاقیات سے متعلق نظریات کی وجہ سے اسے مورلی انفٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کے لیکچرز پر مشتمل اے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ 1944 میں وہ برطانیہ واپس لوٹ آیا اور ٹرنٹی کالج میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1940 اور 50 کے دوران اس نے بی بی سی پر کئی مباحثوں میں حصہ لیا اور تمام دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اسے آرڈر آف میرٹ کا ایوارڈ ملا اور اسی سال نوبل پرائز فار لٹریچر دیا گیا۔ اس دوران وہ مختلف سیاسی مقاصد میں مصروف رہا اور اس نے ویتنام کی جنگ کی مخالفت کی، اور اسی بنا پر اس نے اکتوبر 1965 میں اپنا لبرٹی پارٹی کا کارڈ بھی پھاڑ ڈالا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ پارٹی اپنی ارکان کو ویتنام کی جنگ کے سپاہیوں کی مدد کے لیے بھیج رہی ہے۔ رسل نے 3 مجموعوں پر مشتمل آپ بیتی 1966، 1968، 1969 میں شائع کی۔ وہ اپنی وفات کے دن تک اپنے نظریات پر انتہائی واضح رہا۔ 23 نومبر 1929 میں اس نے ٹائمز اخبار میں لکھا کہ چیکوسلاویا کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اس نے امریکہ کے سیکرٹری جنرل کو درخواست بھی لکھی کہ جنوبی ویتنام میں امریکیوں کے تشدد کے خلاف تحقیقات کروائی جائیں۔ 31 جنوری 1970 کو رسل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں اس نے مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ یہ رسل کی آخری سیاسی سٹیٹمنٹ تھی جو اس کی وفات کے اگلے روز قاہرہ میں پارلیمنٹ کی بین الاقوامی کانفرنس میں پڑھی گئی۔ 2 فروری 1970 کی صبح برٹرن رسل نے انفلوئنزا سے وفات پائی۔
اس کی آخری رسومات اس کی وصیت کے مطابق غیر مذہبی طریقے سے ادا کی گئیں۔